بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا سبجیکٹ اسلامک جورسپروڈنس کا ٹاپک ہے جہاد. فرسٹ آف آل انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں. There is great difference between the concept of war and that of jihad. جہاد اور نظریہ جنگ میں بہت زیادہ فرق ہے. The most prominent objectives of a war can be expansion of government, achievement of greed, lust and ambition, destruction of enemy and so on. ایک جنگ کے سب سے نمایاں مقاصد کیا ہیں؟ حکومت کا پھیلاؤ، لالچ، خواہش نفس اور خواہش کا حصول، دشمن کی تباہی وغیرہ ہو سکتی ہیں. چند بنیادی اصول جو کہ نظریہ جنگ کی پشت پر کام کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جنگ قاعدوں اور قوانین کے پیروی کیے بغیر لڑی جا سکتی. مینس کہ جنگ میں کوئی قاعدہ قوانین نہیں ہوتا. اس کے برعکس جہاد کے مقاصد اور اصول مختلف ہیں. مختصراً بیان کیا جائے تو جہاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اسلام کے تحفظ کے لیے لڑا جاتا ہے. Shortly speaking, jihad is fought for willingness of Allah and for protection of Islam. تو بیسیکلی اس کا میننگ یہ ہے کہ ایک جنگ کی صورتحال میں کوئی اصول نہیں ہوتا. مینس کہ جنگ میں صرف جنگ میں مطلب ہے کہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتی، کسی جگہ پر قبضہ کر لینا یا اس طرح. لیکن جہاد صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم ڈیفینیشن اس پہ ڈسکس کر لیں گے. As far as literal meaning of jihad is concerned, it means to struggle hard or to strive hard, but as a Shari term, it means expending of one's ability and power through his her acts, statements, knowledge. And sword for willingness of Allah. For protection of Islam, for establishing supremacy of Islam, and for extinction of cruelty.
یہ ڈیفینیشن ہے، نوٹ کر لیں. تو اس کا اس طرح اردو میں اس کی ڈیفائن اس کو کریں گے. جہاں تک جہاد کے لغوی معنی کا تعلق ہے، اس سے مراد سخت جد و جہد کرنا یا مقابلہ کرنا، لیکن اس کا شرعی اسلام میں ڈیفرنٹ میننگ ہے. شرعی اسلام میں اس کی تعریف اپنی قابلیت اور اطاعت کا استعمال بذریعہ اپنے افعال، اقوال، علم اور تلوار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اسلام کے تحفظ اور اسلام کی حاکمیت قائم کرنے اور ظلم کے خاتمے کے لیے کرنا ہے. تو اس کا بیسیکلی یہ میننگ ہے کہ لغوی معنی تو اس کے ڈیفرنٹ ہیں کہ سخت جد و جہد کرنا ہے مقابلہ، لیکن شرعی ٹرم میں اس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنی قابلیت یا طاقت کے ذریعے اپنے علم کو آگے بڑھائے، یا اپنے اقوال کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے، ان ذرائع کے تھرو اللہ تعالیٰ کی صرف خوشنودی کے لیے، اسلام کے لیے تبلیغ کرے، اسلام کا پھیلاؤ ہو، اسلام کے تحفظ کے لیے یا اسلام کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرے، تو اس کو جہاد کہتے ہیں. یا کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے تلوار اٹھانا، تو یہ جہاد ہے. نیکسٹ اس کی ایکسپلینیشن پر آئیں گے. Explanation. Jihad is a kind of holy war, and such war can only be waged after appearance of some specific circumstances and after fulfillment of some specific conditions. These circumstances and conditions are. تو جس طرح استحسان میں کچھ کنڈیشنز فل جب ہوتی تو سچویشنز رائز ہوتی تھیں، تبھی استحسان کے تھرو مسئلے کا حل نکالا جاتا تھا. اسی طرح جہاد میں کچھ کنڈیشنز جب رائز ہوتی ہیں یا کچھ اسپیسیفک سچویشنز آتی ہیں تبھی ہی جہاد ہوتا ہے. تو وہ سرکمسٹانس اور کنڈیشنز کیا ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پروٹیکشن آف اسلام and basic religious beliefs. اسلام اور بنیادی مذہبی عقائد کا تحفظ. تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. If the non-Muslim refuse to embrace Islam or to submit themselves to the Muslim regime in spite of invitation, and they in fact threaten to destroy the very spirit of Islam and the basic religious beliefs, then his holy war can be waged against them. اگر ایک کافر یا غیر مسلم دعوت کے باوجود اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو آپ کو مسلم حکومت کی اطاعت میں شامل کرنے سے انکار کرتا ہے، تو در حقیقت اسلام کی روح اور بنیادی مذہبی عقائد کو وہ تباہ کرنے کی بھی دھمکی دیتے ہیں. مطلب ہے کہ ایک تو وہ دعوت اسلام قبول نہیں کرتے، دوسری آپ کو اسلام کی روح کو یا اسلام کی بنیادی عقائد کو تباہ کرنے کی دھمکی دیتے، تب یہ پاک جنگ ان کے خلاف لڑی جا سکتی ہے. اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے پروٹیکشن آف مسلم. مسلمانوں کا تحفظ. جب مسلمانوں کی شناخت اور وجود کو خطرہ لاحق ہو اور دشمن ایسی دھمکیوں سے دستبردار نہ ہوں تو جہاد دشمنوں کے خلاف لڑا جا سکتا ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے پروٹیکشن آف worship places. If the worship places are threatened and attempt to be destroyed, then this holy war can be waged. تو اگر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو یا مسجدوں کو خطرہ یا ان کو تباہ کرنے کا
یا شہید کرنے کا خطرہ ہو تو یہ جہاد اس ٹائم یہ پاک جنگ لڑی جا سکتی ہے. اس کا 4th پوائنٹ ہے پروٹیکشن آف دا oppressed and extinction of cruelty. Protection of oppressed and extinction of cruelty. مظلوموں کا تحفظ اور ظلم کا خاتمہ. تو جہاد کین بی اسٹارٹیڈ فار پروٹیکشن آف oppressed اینڈ فار ایکسٹنکشن آف cruelty. تو جہاں بھی مظلوموں پر ظلم کیا گیا تو جہاد یہ جنگ اس پاک جنگ شروع ہوئی, جہاد شروع کیا جا سکتا ہے. تو یہ کنڈیشنز اور سچویشنز تھی جب یہ فلفل ہوتی ہیں یہ تبھی جہاد سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد کائنڈز آف جہاد کو ڈسکس کر لیتے ہیں. Kinds of jihad. Kinds of jihad. First kind ہے internal jihad. اندرونی جہاد. If immoral, evil and un-Islamic customs, practices and traditions endanger the very spirit and basics of Islam, then it is allowed to start the holy war so as to check and remove such customs, acts or practices from the holy society, and such jihad is described as internal jihad. And Muslim can do such kind of jihad against his her own immoral and un-Islamic ambitions. تو اگر غیر اخلاقی یا بری اور غیر اسلامی روایات, افعال اور رسوم اسلام کی روح یا بنیاد کو خطرہ لاحق کر دیں, مینس کہ اسلامی روایات کے خلاف جائیں, تو پاک جنگ جہاد کی شروع کرنے کی اجازت دین دیتا ہے ہمارا, تاکہ ایسی روایات یا اعمال یا رسوم کو معاشرے میں روکا جا سکے اور ختم کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ جہاد تھرو نالج. جہاد تھرو نالج. اس کو ڈسکس کریں گے اس طرح کہ ایسے غیر مسلم اور کافروں کے خلاف جہاد کی اجازت ہوتی ہے جو اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور گمراہ کن اعتراضات کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کا استعمال کر کے ایسے پروپیگنڈا اور اعتراضات کی مخالفت کریں اور ان کا خاتمہ کریں. ایسا جہاد علم کے ذریعے جہاد کہلاتا ہے. اس کا 3rd کائنڈ ہے جہاد تھرو آرمز. یہ فرسٹ ہلکا مطلب ہے سب سے چھوٹا جہاد کہہ لیں یا سب سے لویسٹ. اس کے بعد جو سا اس کا سٹیج آتا ہے یہ جہاد تھرو نالج ہے. پھر 3rd سٹیج ہے کہ یہ وار, جہاد تھرو آرمز, ہتھیار کے ذریعے جہاد. When it is not possible for Muslim to crush threats against the very spirit of Islam, then they are permitted to wage armed war against the enemies, and such war is called jihad through arms. تو اس جہاد کو فردر 2 ٹائپس میں ڈسکس کیا گیا ہے, جہاد ان ایڈوانس اور جہاد ان ڈیفنس. تو فرسٹ جہاد ان ایڈوانس ڈسکس کر لیتے ہیں. If the enemies continues to threaten the very spirit of Islam, then Muslims are allowed to wage a holy war in advance against such threats. کہ اگر دشمن اسلام کی روح کو مسلسل دھمکیاں دیتے رہیں تو مسلمانوں کو ایڈوانس میں پاک جنگ ایسی دھمکیوں کے خلاف کرنے کی اجازت ہوتی ہے, اور ایسا جہاد ایڈوانس جہاد کہلاتا ہے. اور ڈیفنس میں جہاد, دفاعی جہاد,
اگر ایک مسلم ریاست یا مسلم عبادت گاہوں پر دشمن جسمانی طور پر حملہ کر دیتے ہیں تو تب مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور ایسا جہاد دفاعی جہاد کہلاتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ نتیجہ اخذ کرتے ہوئے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست کا حکمران صرف اسلام کی روح اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے دشمن کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکتا ہے۔ مینس کہ اسلام ہمیں یہ نہیں اجازت دیتا کہ ہم کسی کی بستیوں پر، کسی کی عبادت گاہوں پر جا کے خود بخود حملہ کر دیں یا اس طرح دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ اسلام انتہائی ہمیں پرامن مذہب ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ دین تبلیغ ہم کریں۔ اگر کوئی بالکل نہیں مانتا یا ہمارے دین کو نقصان پہنچاتا ہے، ہماری عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر اس کی پروٹیکشن کے لیے ہم ڈیفینس کریں گے۔ تو یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ پاک جنگ صرف اسی وقت شروع ہو سکتی ہے جب اسلامی ریاست کے پاس اس قدر ذرائع اور طاقت موجود ہوں کہ یہ جنگ کر سکے۔ ٹھیک ہے جی، آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو شیئر اور لائک کر دیا کریں، اور کوئی کوسچن ہو تو کامنٹ باکس میں بتا دیا کریں۔